زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الحمد لله الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگ دوست و عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، شوال کی آج 7 تاریخ ہے. رمضان کو گزرے ہوئے ایک ہفتہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا، اور
ایک ہفتے کی ہم کیا بات کریں؟ ایک ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، یہ 7 دنوں کی بات ہم کیا کریں؟ اصل میں تو ہمارا رنگ جو رمضان میں تھا وہ ایک ہفتے میں نہیں بلکہ چاند دکھنے کے کچھ گھنٹوں میں بدل گیا. کہ جہاں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ پر اور مجھ پر وہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا تھا، وہ نورانی کیفیت، وہ عبادتوں کی محبت، وہ مسجدوں کا لبالب بھرا ہونا، یہ لمبے لمبے سجدے، یہ اللہ کے کلام کی تلاوت، یہ جو سارے اعمال کا رنگ ہماری زندگیوں پر چڑھا تھا، ایک ہفتے کی بات تو بہت دور کی کر رہا ہوں، ایک گھنٹے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مغرب کی نماز میں اعلان ہوا کہ عید ہے، ہم میں سے اکثر لوگ نماز عشاء میں مسجدوں سے غائب رہے. آئیں آج کے اس خطبے کے اندر میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آئے یہ رمضان ہماری زندگی میں آخر آیا کیوں تھا؟ آخر اللہ نے یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ کیوں رکھا تھا ہمارے واسطے؟ اصل میں اس کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا. اصل میں ہم جان ہی نہیں پائے کہ اصل میں یہ جو ایک مہینے کا ہمارے لیے تربیتی کورس تھا، یہ ٹریننگ تھی ایک مہینے کی، یہ کریش کورس تھا آپ کے میرے واسطے کہ ایک مہینے میں اگر اللہ کے یہ بندے، یہ اللہ کے بندیاں اس کے مقصد کو جان کر، یہ سمجھ کر کہ رمضان آخر آیا کیوں تھا، اگر جان کر زندگی گزارنے والے بن جاتے، اگر یہ بات کو سمجھ جاتے، یہ بات کا علم حاصل کر لیتے، اگر دل پر یقین، دل سے یقین رکھ کر ان باتوں کو سمجھ لیتے کہ رمضان کو سیریس لے لیتے، رمضان کو حقیقت میں ایسے ہی گزار دیتے جیسے اصل میں گزارنے کا حق تھا، تو یقین جانیے ایک گھنٹے میں یہ کلر اترنا بڑا مشکل ہے، یہ رنگ ایک گھنٹے میں اترنا ایک گھنٹہ نہیں. اگر اس کو صحیح طریقے سے جان لوگے تو آنے والے 11 مہینوں تک وہی رنگ غالب رہے گا جو رمضان کے مہینے میں ہم پر تھا. اصل میں ہم نے اس کو مقصد کو جانا نہیں، اسی لیے آج کے دن کے عنوان کو ہم نے رکھا رمضان تو گزر گیا، رمضان تو گزر گیا، کیا کھویا کیا پایا ہم نے؟ آخر یہ رمضان کے چلے جانے کے بعد بڑی خوش فہمی میں تھے ہم، بڑے خوش تھے ہم، بڑی خوش فہمی میں زندگی گزارتے چلے گئے کہ رمضان کے 30 روزے ہم نے رہ لیے، ہم نے 2-4 قرآنوں کے جو ہے نا نسخوں کو ہم نے پڑھ ڈالا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خیر خیرات کر دی، ہم نے لوگوں کو افطار کروا دیا، ہم نے لوگوں کو کپڑے بنوا دیے، ہم نے فی سبیل اللہ پیسہ خرچ کر دیا، ہم نے 30-29 روزے مکمل رہ لیے، مکمل 30 تراویح ہم نے پڑھ ڈالی، یہ خوش فہمی میں رہ گئے. لیکن رمضان ختم ہوتے ہی پھر وہی دنیا میں ہم واپس آ گئے جو گناہوں کے دلدل میں پہلے سے ہم تھے. پچھلے خطبے کے اندر، عید کے خطبے کے اندر شیخ محترم نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا، کہا بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان سے پہلے گناہوں میں تھا، رمضان میں بھی گناہوں میں تھا، رمضان کے بعد بھی گناہوں میں رہنے والا ہے. بدبخت ہے وہ بھی شخص جو رمضان سے پہلے تو گناہوں میں تھا لیکن رمضان میں گناہوں کو چھوڑ دیا، اور پھر بدبخت ہے وہ کہ رمضان کے بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو گیا. یہ بدبختی کی علامت ہے، اصل میں یہ بدبختی کی علامت ہے کہ وقتیات طور پر. اور ایک تعجب کی بات کہ میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے اس رب کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس اللہ وحدہ لا شریک کے ہونے کی گواہی دی ہے جو نہ جس کو کبھی نہ موت آنے والی ہے، نہ کبھی اس کو نیند آنے والی ہے، نہ کبھی اس کو اونگ آنے والی ہے. ہمارا رب ازل سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. کیا ہم نے سمجھا یہ ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے اس اللہ پر ایمان رکھا ہے جو ازل سے ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو رمضان سے پہلے بھی ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے تھا، رمضان میں بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اور رمضان کے بعد بھی وہ ہمارا رب سارے ہمارے عملوں سے باخبر ہے.
اسی لیے سورہ حشر جو میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ حشر کی آیت نمبر 18، یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیت میں دو دفعہ ڈرنے کا حکم دیا، دو دفعہ تقوی کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور یہ جان رکھو اور یہ معلوم تو رکھو اور یہ ہوش سے بات سمجھو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تمہاری آنے والی زندگی کے لیے، تمہارے آنے والی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اللہ کے پاس، تمہارا سر و سامان کیا ہے، تمہارے پاس پونجی کیا ہے، تمہاری نیکیاں کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کیا بھیجا ہے اللہ کے پاس۔ پھر اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ وہ اللہ تمہارے سارے عملوں سے باخبر ہے، رمضان سے پہلے کے عملوں سے بھی وہ باخبر ہے، رمضان کے اعمال سے بھی وہ باخبر ہے، رمضان کے بعد ہونے والی زندگی کے عملوں سے بھی وہ باخبر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس سے۔ ہم نے اس رب پر ایمان لایا ہے، اس رب پر جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا رب تھا، پیدا ہونے کے بعد بھی ہمارا رب ہے، ہم مر کے کل جائیں گے، مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن کا بھی مالک وہی ہوگا۔ یہ ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے؟ کیا رمضان میں رب صرف ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے؟ کیا رمضان میں صرف اللہ ہمارے عمال سے باخبر ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، سمجھ نہیں سکے، آؤ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان نے ہم کو کیا کیا تربیت دی، رمضان نے ہمیں کیا کیا ٹریننگ دی، ہماری تربیت رمضان نے کیا کیا اصولوں پر کی، آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ ٹریننگ کے تحت، یہ نقطوں کے تحت، یہ تربیت کے تحت جو نقطے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اگر یہ نقطے، اگر یہ تربیت، اگر یہ ترتیب والی تربیت رمضان کے بعد بھی ہمارے حصے میں ہے، وہ اعمال جو رمضان میں کیا کرتے تھے رمضان کے بعد بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے وہ پایا ہے جو رمضان میں ہمیں دینے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے وہ کھو دیا ہے جس سے اللہ نے ہمیں مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے۔ آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلی تربیت، سب سے پہلی ٹریننگ رمضان مبارک کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ سب سے پہلا نقطہ رمضان المبارک کا، سب سے پہلی ٹریننگ رمضان المبارک کی جو آپ کے میرے لیے اللہ نے نازل کی ہے، وہ لعلکم تتقون کی ٹریننگ ہے، وہ تربیت لعلکم تتقون کی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ دیکھو ذرا دیکھو، یہ روزہ، یہ رمضان، یہ روزے کی عبادت آپ کے میرے لیے جو تربیت تقوی کی کرتی ہے، اس کی ایک مثال آپ اپنی زندگی سے لے کر دیکھیں کہ رمضان کا وقت ہے، صبح ہم نے فجر کے اندر سحر کے وقت میں 2 لقمے کھانا کھائے ہیں، ایک آدھا گلاس پانی پیا ہے، اب اس کے بعد سے اللہ کے واسطے ہم نہ کھانا کھائیں گے نہ پانی پیئیں گے، بھوکے پیٹ ہیں، اکیلے تنہا ہے گھر کے اندر، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، چاہتے ہیں تو ایک آدھ قطرہ پانی حلق کے نیچے اتار سکتے ہیں، وہ پیاس بجھانے کے واسطے، وہ بھوک مٹانے کے واسطے۔ دیکھو یہ تقوی کی ٹریننگ، ہمارا معمولی سے معمولی کم درجے کا مسلمان بھی جس کا ایمان کم بھی ہو، اس کا تقوی کا معیار رمضان ایسے بڑھا دیتا ہے کہ ہمارا معمولی 7 سال کا بچہ
بچہ بھی جب وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے، بڑے کہتے ہیں بیٹے بچوں کا روزہ کھانے کا ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے ہرگز نہیں، میں افطار میں ہی کھانا کھاؤں گا، افطار سے پہلے نہیں کھاؤں گا۔ چاہے تمہاری تنہائیاں ہو، چاہے تمہاری جلوت ہو، چاہے تمہاری خلوت ہو، چاہے تم لوگوں کے سامنے ہو، چاہے تم اکیلے میں ہو، تمہارا تقوی کا، ہمارا تقوی کا معیار اور درجہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز بھی وہ اللہ کے خوف سے تنہائی میں کھانا پسند نہیں کرتے۔ ہم ذرا دیکھو آپ کیا تربیت ہے رمضان کی ہے، کتنا برداشت کا مادہ انسان کے پاس یہ تقوی کی بنیاد پہ آ جاتا ہے۔ ہاں، اور تنہائی میں اصل تقوی کا امتحان ہے، تنہائی میں اصل تقوی کا امتحان ہے۔ لوگوں کے سامنے تو انسان بڑا نیک بننے کی کوشش کر لیتا ہے، ہاں لوگوں کے سامنے اچھے کپڑے، اچھی زبان، میٹھے بول، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو اصل تنہائی میں یہ تقوی کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ سب سے اونچا امتحان جو تقوی میں تنہائی کے درمیان میں ہوتا ہے، یہی امتحان کی تربیت، یہی ٹریننگ رمضان میں روزہ ہمیں دیتا ہے۔ انسان تنہائی میں ہونے کے باوجود ایک خطرہ پانی نہیں پیتا صاحب، کم درجے کے ایمان والے بھی، ہاں کم درجے کے ایمان والے جو روزے سے رہتے ہیں وہ تنہائی میں کھانے پینے کے بالکل قطعی نہیں، حالانکہ چکنے کی گنجائش رہتی، لیکن ہماری مائیں بہنیں تقوی کا عالم یہ اندازے سے بنا لیتی ہے، چکتی بھی نہیں ہے، حالانکہ چکنے کی گنجائش ہے روزے کے درمیان، روزے کے دوران نمک وغیرہ چکنے کی گنجائش ہے، لیکن تقوی کا عالم دیکھو آپ کیسی تربیت کر کے گیا ہے یہ رمضان۔ یہی تربیت اگر رمضان میں جو ہم نے پائی تھی، اگر رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر ایسے رمضان کا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے پاس، ایسے رمضان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں، یہ رمضان کی تقوی کی ٹریننگ ہے، اگر تم نے یہ رمضان کے روزے رکھ کر تقوی کو پا لیا ہے تو یہ رمضان کے روزے کا تقوی تمہیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، اور رمضان کے بعد یہ تقوی اگر تم نے پا لیا ہے تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ کر رہو۔ یہ تقوی اگر ہم نے پایا ہے تو تقوی اگر ہم نے پایا رمضان میں تو پھر رمضان کے بعد، ہاں جناب، جو 2 گھنٹے کو سگریٹ پینے والے تھے وہ 14 گھنٹے تک سگریٹ سے بچے رہے، ہاں ہر 4 گھنٹے میں جن کو زردے کی پوڑی ضروری تھی اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے تھے، رمضان میں 14 گھنٹے بغیر زردے اور گٹکے کے وہ کام بھی کرتے رہے، رب کی عبادت بھی کرتے رہے۔ اگر یہ ٹریننگ تم حاصل نہیں کر سکے تو تم نے رمضان سے کچھ نہیں پایا۔ اگر تم نے یہ تقوی کے معیار کو پا لیا ہے، یقیناً تم نے تقوی پا لیا ہے۔ ہاں بھائی، اس کے واسطے چھوڑنے والے بنو، حرام چیزوں سے پرہیز، یہ تقوی کا معیار ہے میرے بھائی۔ اور بعض دیکھو، اکثر انسان گناہ چھپا کر کرتا ہے، اکثر انسان گناہ دکھا کر نہیں کرتا انسان۔ اچھا، جو گناہ دکھا کر کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے، ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے، پھر کبھی اس پر ڈسکس کریں گے۔ جو گناہوں کو ظاہر کر کے کرتے ہیں، گناہوں کو دکھا کر کرتے ہیں، گناہ بظاہر سارے عام لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، ان کا حشر تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ لیکن عام طور پہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، عام طور پہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ فطری طور پہ انسان گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ معمولی ایک شراب پینے والا بھی اگر سڑک پر کھڑے ہو کے شراب پی رہا ہے، لوگوں کی طرف منہ نہیں کرتا، دیوار کی طرف منہ کرتا ہے، معلوم ہے گناہ ہے وہ۔ اور تقوی کا یہی امتحان ہے، تنہائی میں تقوی کا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں تنہائی میں تقوی کا امتحان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے نیکیاں بڑی بڑی پہاڑوں جتنی ہوں گی، ایسی نیکیاں کہ بڑے بڑے
پہاڑ جتنے اس کی نیکیاں. انبیاء رشک کریں گے, ہاں انبیاء رشک کریں گے, صدیقین رشک کریں گے کہ کیا نیکیوں کا انبار لے کے یہ شخص آ گیا ہے. نبی کریم کہتے ہیں وہ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دھول بنا کر اڑا دے گا. اللہ اکبر, اڑا دے گا دھول. دیکھو تقوی کیا ہے, اللہ کے خوف کا اصل امتحان کہاں ہوتا ہے. انسان بھول گیا, من چاہی زندگی گزارنے کے لیے آ گیا انسان, رب چاہی زندگی کو بھلا دیا. میری خواہش, میری چاہت, میرے بیوی بچوں کی چاہت, میرے دوست کنبے قبیلے کی چاہت, یہی اس کا لقلقہ لگا ہوا ہے. آؤ نبی کریم کہتے ہیں بندہ آئے گا اللہ کے سامنے, بڑی بڑی نیکیاں تو لے کے آئے گا. وہ نیکیاں کیا ہوں گی؟ وہ نمازوں کی نیکیاں ہوں گی, وہ حج اور عمرے کی نیکیاں ہوں گی, وہ صدقہ و خیرات کی نیکیاں ہوں گی, وہ تلاوت کی نیکیاں ہوں گی. نبی کریم کہتے ہیں وہ بڑی بڑی نیکیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دھول بنا کر اڑا دے گا, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی, کیا ریزن ہوگا, کیا مسئلہ ہوگا, کون ایسے لوگ ہوں گے, ان کی نشانیاں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے, وہ تم میں سے ہوں گے, وہ تم جیسے نمازیں پڑھیں گے, وہ تم جیسے نیک اعمال کریں گے, لیکن ان کے اندر ایک برائی یہ ہوگی کہ وہ جب تنہائی میں جائیں گے, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, جب ان کو انسانوں اور جنوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا, تو وہ تنہائی کے ماحول میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کریں گے. اللہ اکبر. تقویٰ تو یہی ہے اصل میں, تقویٰ تو یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا بنے انسان. تقویٰ یہ ہے اصل کہ جلوت و خلوت ہو, لوگوں میں ہو, تنہائی میں ہو, محفل میں ہو, اکیلے ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, آفس میں ہو, اسکول میں ہو, چاہے جہاں بھی کہیں ہو, اتقوا اللہ حیثما کنتم. اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو ہمیشہ, اللہ کا خوف یہاں رکھو تم. التقوی ہاں ہونا, یہاں ہے تقوی. ہاں ہمارے اعضاء سے, ہمارے ظاہری اعضاء سے تقوی نظر نہیں آتا. ہاں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم کتنا بڑا بکرا کاٹ رہے, تم کتنا بڑا اونٹ کاٹ رہے, 1 لاکھ کا جانور ہے, کتنا گوشت نکلا, کتنا خون بہا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہارے لمبے سجدے, تمہاری لمبی تلاوت, تمہارا بڑا جانور, تمہارے عمروں پہ عمرے, تمہاری خیر خیرات کی لائن, یہ اللہ کو نہیں پہنچتی. اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی اور تمہاری نیت پہنچتی ہے. تقوی یہ تربیت دینے کے لیے آیا تھا رمضان. اصل میں یہ تربیت اگر ہم بھول گئے تو ہم نے کچھ نہیں پایا رمضان سے. ہاں کچھ نہیں پایا ہم نے رمضان سے, ہم بھوکے پیاسے رہ گئے صرف, اور کچھ نہیں. اگر ہم نے رمضان کے بعد بھی یہ تقوی کو اختیار کیا تو یہ ہمارے لیے کارآمد ہے. ہم نے کیا پایا؟ ہم نے رمضان سے تقوی پایا, ہم نے رمضان سے تقوی کی تربیت پائی, ہم نے رمضان سے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ پائی. ہم نے رمضان سے یہ پایا کہ ہم قدم قدم پر اللہ سے ڈرنے والے بن گئے. حلال چھوڑ دیا نا, پانی حلال, کھانا حلال, حلال چیزیں چھوڑ دی اللہ کے حکم پر. اب یہ تقوی تم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کے حکم پہ اس کے خوف سے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو آؤ مسلمانوں, یہ تقوی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اب رمضان کے بعد غیر روزے دار بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. کیا پایا رمضان سے؟ تقوی پایا. پانے والوں نے پایا, بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ, بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ. اللہ نے ان پہ رحم کر دیا جن کو اللہ نے تقوی کی توفیق عطا کر دی. ہاں یہ تربیت ہم نے رمضان سے حاصل کی ہے. اسی طریقے سے رمضان کی تربیتوں میں ایک اور اہم تربیت ہے میرے بھائی, ایک اہم تربیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, روزے کے متعلق تربیت کیا ہے روزے کی. دیکھو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے,
جو اپنی زبان سے گندی گفتگو کرنا، ہاں ننگی باتیں کرنا نہ چھوڑے، جو دھوکے بازی نہ چھوڑے، ایسے روزے دار کے بھوکے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا تربیت! یہ زبان میں، اخلاق میں زبان پر کنٹرول کی تربیت، کہ تقوی کے بعد یہ رمضان ہمیں زبان پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اخلاقیات میں جو سب سے اہم ہے یہ ہماری زبان ہے۔ زبان، یہ زبان کے گناہ اتنے خطرناک ہے، اتنے خطرناک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کئی لوگوں کو کل قیامت کے دن صرف اس زبان کی بنیاد پر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، صرف زبان کی بنیاد پہ۔ کیا کہہ دیتا ہے انسان، کیا نکال دیتا ہے اپنی زبان سے انسان۔ ہاں، روزے میں گالی دیتے تھے؟ نہیں، روزے دار تھے نا، اللہ کا خوف تھا۔ ہاں، روزے کی اہمیت تھی، زبان کو کنٹرول کر کے رکھے، چاہے تم ہر دکان میں کام کرنے والا تمہارا نوکر اور کاریگر تھوڑا اوپر نیچے بھی کر دے، مسئلہ نہیں میرے بھائی، گالی نہیں بکے، غصہ کیے ہوں گے، گالی نہیں بکے، کوئی مسئلہ ہو گیا گالیوں سے بچے رہے۔ دوست ملتے تھے آپس میں، اچھی باتیں کرتے تھے، ہاں نیکی کی باتیں کرتے تھے، تقوی کی باتیں کرتے تھے، اللہ رسول قرآن یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ زبان پر کنٹرول کی تربیت تھی اصل میں رمضان میں۔ آپ دیکھو ایک روزے دار کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ اللہ کے واسطے بھوک کو برداشت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی زبان کو بند رکھنا ہی پسند کرتا ہے۔ ہاں، اکثر دیکھو آپ روزے دار زیادہ بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب بات کرنے کا موقع ہے تو کیا کرو؟ اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ یہ تربیت اصل میں ہمیں پریکٹیکلی یہ رمضان دے کر گیا ہے کہ تم اپنے زبانوں پر کنٹرول کرو، جو غیبت کرنا نہ چھوڑے، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو دھوکے دینا نہ چھوڑے، جو چغلیاں کرنا نہ چھوڑے، جو گالیاں بکنا نہ چھوڑے، جو گندی گفتگو کرنا نہ چھوڑے۔ اصل میں یہ صرف بھوکا ہے، روزے دار نہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ ایسے بہت روزے دار ہے، ایسے بہت روزے دار ہے، کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کیا یہ تربیت ہے ہمارے پاس باقی؟ اگر رمضان کے بعد بھی میں اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو گالی نہیں دیتا، اپنے سے کمزوروں پر بڑی زبان استعمال نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کو گالی نہیں بکتا، اگر رمضان کے بعد بھی میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، رمضان کے بعد بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، رمضان کے بعد بھی آپس میں دوست ملتے ہیں گندی باتیں نہیں کرتے، تو تم نے رمضان سے یہ پایا ہے کہ تم نے رمضان سے زبان پر قابو پا لیا ہے۔ پانے والے پا گئے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ تربیت حاصل کر لی۔ اور جو نہیں کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اپنی حدیثوں میں کہا، ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ مغفرت نہ کلا لی۔ رمضان کا حصول سمجھے ہی نہیں، اصل میں رمضان کے آنے کا مقصد ہم نے جانا ہی نہیں کہ تقوی رمضان کے آنے کا مقصد، زبان پر کنٹرول کی ٹریننگ رمضان کا آنے کا مقصد، گناہوں کی معافی رمضان کے آنے کا مقصد۔ کیسا رمضان کے اندر آپ دیکھو نیکیوں کی طرف رغبت تھی ہماری۔ ہاں، انسان اٹریکٹ ہوتا تھا نیکیوں کی طرف۔ موقع ہے کیا نیکی کرنے کے؟ ہاں بھائی، موقع ہے کیا نیکی؟ رمضان کے اندر انسان ہمیشہ روزے کی حالت میں چاہتا تھا کہ اسے نیکی کا موقع ملے اور وہ نیکی کر لے۔ آج ایک اور فتنہ بھی بڑا عام ہو چلا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنا کر آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے تو پھر جو گناہ کرنے والا ہے وہ گناہگار کے برابر اس کو بھی گناہ ملنے والا ہے۔ آج ایک فتنہ بڑا عام ہو گیا ہے فیشن کے نام پر کہ لوگ کیا شیئر کر رہے ہیں، کیا اسٹیٹس رکھ رہے ہیں، ان کی کالر ٹیون کیا ہے، یہ اندازہ نہیں لوگوں کو۔ اگر تم اپنے اسٹیٹس پر گانے رکھتے ہو، اگر تم اپنی کالر ٹیون پر موسیقی اور گانے بجا
جاتے ہو کہ تم تو گنہگار ہو ہی ہو کہ تم گانا بجا رہے ہو اور جس کو تم سنا رہے ہو اس کا بھی گناہ تمہارے کندھوں پر آنے والا ہے. حرام ہے موسیقی اسلام کے اندر. عاشق ہے تو عاشقی کے گانے رکھتا کرتے ہیں, دل ٹوٹے ہوا ہے تو دل ٹوٹے ہوئے گانے لگتا کرتے ہیں, فلانا ہے تو فلانے کا. ارے بھائی اسٹیٹس ظاہر کرنا ہے تمہیں, تمہارے مسائل ہے, تمہارا دل ٹوٹا, ناکامی کی صورت ہے تمہیں, مسائل اپنی زندگی میں تو آؤ, اللہ کی بارگاہ میں آؤ, وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے نہتے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اس کے سامنے اپنے دکھڑوں کو رکھو, پھر مسئلے حل ہونے والے ہیں. یہ اسٹیٹس پر رکھ کر نہ تمہارا غم ہلکا ہونے والا ہے, نہ تمہارا بوجھ ہلکا ہونے والا ہے, نہ تمہارے مسائل. الٹا جن کو تم موسیقی سنا رہے ہو, جن کو تم گانے سنا رہے ہو اسٹیٹس پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, اسنیپ چیٹ پر, فلانے جگہ پر, اصل میں تم گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد رہے ہو. ان کے جتنے لوگ کال کریں گے, ایک دن میں 50 لوگ کال کرے, 50 لوگ آپ کا گانا سنے, 50 کا بوجھ آپ کے کندھوں پر, 50 کا بوجھ. انٹرنیٹ پہ شیئر کرے گانا, ہزاروں لوگ دیکھ لیے, ہزاروں کا بوجھ آپ کے کندھے پر. آپ سمجھے نہیں یہ بات کو. اصل میں نیکی کا کام کر لیے ہوتے, نیکیاں مل جاتی. اچھی چیز رکھ لو بھائی, مسئلہ نہیں. اچھی چیزیں نہیں ہے کیا؟ حلال چیزیں نہیں ہے اسلام دنیا کے اندر؟ اللہ نے خوب رکھی حلال چیزیں, خوب رکھی حلال چیزیں. آؤ حلال چیزوں کی طرف. اسی طریقے سے یہ رمضان کی ٹریننگوں میں ایک اور ٹریننگ بھی کیا ہے دیکھو آپ, ہمدردی, غمخواری, اخوت اور بھائی چارگی کا جو مظاہرہ رمضان میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے, شاید ہی دنیا ایسی اخوت, ایسی بھائی چارگی کی مثال دنیا پیش کر سکتی ہے. ہاں کیسی اخوت دیکھو آپ رمضان کے اندر, کتنا خیال کرتے ہم غریبوں کا. ہاں الحمدللہ کرتے ہیں, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. بہت خواہش مند ہوتے ہیں ہم کہ غریبوں کے گھر تک ہمارا مال پہنچ جائے, غریبوں کے گھر تک اناج کپڑے پہنچ جائے, 2 وقت کی روٹی میسر ہو جائے. ایسی ہمدردی کہ ہم ہزاروں روپیہ صرف رمضان میں غریبوں کی مدد پر خرچ کر دیتے ہیں. اور رمضان کے بعد کیا آج یہ ہمدردی کے موقع نہیں ہے کیا معاشرے میں؟ کیا رمضان کے بعد یتیم ختم ہو گئے؟ کیا رمضان کے بعد بیوائیں ختم ہو گئی؟ کیا رمضان کے بعد غربت ختم ہو گئی؟ کیا وہ یتیم بچے آج بھی آپ کے 200 روپے کے انتظار میں نہیں ہیں؟ کیا وہ مائیں, وہ بیوائیں جو لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر اپنی زندگی گزارتی ہے, کیا 1000-2000 کے انتظار میں آج نہیں ہے بیٹھی وہ؟ کیا وہ غریب جو رات کو سوچتا ہے کہ آج کھانا ہی نہیں, میں کیا کھاؤں, میرے بچوں کو کیا کھلاؤں, کیا ایسے غریب رمضان کے بعد زندہ نہیں رہتے؟ عجیب بات ہے لوگوں کے اندر کہ رمضان میں تو الحمدللہ خیرات کر دیتے ہیں, لیکن رمضان ختم ہو گیا تو لوگوں کے ہاتھ ٹائٹ ہو جاتے ہیں. ہمدردی, غمخواری, اخوت یہ رمضان سے ہم نے سیکھی ہے, اگر رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر باقی ہے. اس سلسلے میں, ہمدردی کے سلسلے میں, لوگ کہتے ہیں ہمدردی کا زمانہ نہ رہا. لوگ کہتے ہیں بھائی بھلائی کا زمانہ نہ رہا. بھائی بھلائی کا زمانہ ان کے لیے نہیں رہا جو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے پھر ان سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. بھلائی کا زمانہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے نیکی کا جو ہے نا توقع رکھتے ہیں اللہ سے, نیکی کی امید رکھتے ہیں اللہ سے. ہاں بھلائی کا زمانہ ہمیشہ ہے, ہاں کبھی برائی کا زمانہ نہیں ہے. زمانہ اللہ نے کہا انا دہر, زمانہ میں ہوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, انا دہر میں زمانہ ہوں. اسی لیے والعصر, قسم ہے وقت کی, اللہ نے وقت کی قسم کھائی. ہمدردی, غمخواری. ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ جو دنیا کے اندر مسائل ہے نا, 2 وقت کی روٹی کے مسائل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف 2 وقت کی روٹی کے. انسان یہ 2 وقت کی روٹی کے لیے نہ جانے کتنے فتنے مچا دیتا ہے, نہ جانے کتنی حدیں پار کر دیتا ہے, اس کو بھی اندازہ نہیں ہے. یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تشدد, قتل عام اور غارت گری کا فتنہ. قرضدار ہے آج, اکثر قرضدار مل جائیں گے آپ کو معاشرے کے اندر, نکلو آپ باہر,
آپ کے اپنے خاندان آس پڑوس میں ایسے قرضدار مل جائیں گے کہ اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے انہوں نے قرضے لیے اور ان کا قرضہ اتنا بڑا کہ آج وہ خودکشی کرنے پر آمدہ ہے، یا بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے اپنے گھروں سے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، آنا نہیں چاہتے، یا کوئی اور ایسا ہے جو قرضوں کے بوجھ تلے ایسا دبا ہے نہ گھر کے باہر نکلتا ہے نہ کسی سے ملتا ہے، شرمندگی کی اس کی زندگی۔ لوگو، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے پاس رزق کی فراوانی ہے، اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، آؤ میں تمہیں یہ بات کا اعلان کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے ذریعے سے بڑی خوشخبریاں سنائی ہے ان لوگوں کے واسطے۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلے ایک شخص کا ذکر کیا، ایک شخص جو گزر گیا، کہا ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا اور ان کو مہلت بھی دیتا تھا، ان کو مہلت بھی دیتا تھا، اور جب دیکھ لیتا کہ وہ دینے کے قابل نہیں تو وہ قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، وہ قرض کو معاف کر دیا۔ نبی کریم نے کہا یہ بندے کو موت آ گئی، جب یہ مر گیا اللہ کے پاس گیا، اللہ نے اس کو پوچھا بندے کیا نیکی کر کے آیا ہے، کوئی عمل لے کے آیا ہے اپنے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بندہ کہتا ہے اللہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی نیکیاں نہیں لے کے آیا ہوں اللہ، لیکن ایک نیکی ہے، وہ نیکی یہ ہے اللہ جب تیرے بندے، جب ہمارے بھائی مشکل میں ہوتے تھے میں ان کے قرضوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں ان کے قرضوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے وہ شخص اگر تو لوگوں کو معاف کر کے آیا ہے تو اس سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار میں ہوں، جا جس طریقے سے تو نے دنیا کے اندر لوگوں کے قرضوں کو معاف کیا ہے، آج تیرا رب اعلان کرتا ہے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ 8 10 ہزار 15 ہزار 20 25 ہزار کے واسطے ایک مسلمان کی عزت نیلام کرے بغیر، اس کے گھر پہ جا کے گالی گلوچ کیے بغیر، معاشرے میں اس کو بدنام کیے بغیر، اس کی بدنامی لے کے پیسے نہیں دیے، لے کے پیسے نہیں دیے، لے کے پیسے نہیں دیے، اس کی غریبی کا تم مذاق اڑائے، محلے میں گلی میں جا کے اس کے گھر میں سامنے کھڑے ہو کے اس کے گھر کا سامان تم پھینکنے لگائے، یقین جانو تم جس طریقے سے اس پر طاقت رکھتے ہو تمہارا رب اس سے زیادہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ تم معاف کر دو گے اللہ تم کو معاف کر دے گا، تم ظالم بنو گے کل قیامت کے دن ظالموں کو ان کا ظلم اندھیرا بن کر آئے گا۔ ہمدردی کی ٹریننگ میرے بھائی، یہ غم خواری کی ٹریننگ ہم نے اگر بھلا دی رمضان کے بعد تو ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اگر یہ ہمدردی کی ٹریننگ، اگر یہ ہمدردی کی تربیت رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر ہے، یقین جانو خوش قسمت ہے ہم نے یہ تربیت لے لی رمضان سے۔ یہ اصل تربیت ہے میرے بھائی، یہ رمضان کا اصل۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، کہا کہ ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ کیسی ہمدردی، کیسی فکر ہونا انسانیت کی۔ کہا ایک شخص گزر رہا راستے سے، کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں کانٹے ہیں، ایسا کہ لوگ مشکل سے گزر رہے ہیں۔ یہ شخص نے اپنے ہاتھوں سے وہ مشکل کو ہٹایا، وہ کانٹوں کو ہٹایا اور دور کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یہ اللہ سے ملاقات کے لیے موت کے بعد گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس ایک نیکی کے بدلے میں کہ وہ لوگوں کے مشکلوں کو دور کرنے والا تھا، وہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عمل کی بنیاد پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاں ذرا دیکھو، کوئی رشتہ دار کی ترقی میں تم آڑے بنے ہوئے ہیں کیا؟ کوئی دوست کی ترقی پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ ہاں اگر تکلیف ہوتی ہے تو رمضان کی تربیت ہم نے حاصل نہیں کی۔ اگر تم کسی رشتہ دار کی مشکلوں کو آج الٹا مسئلہ ہے صاحب، آج الٹا مسئلہ ہے، مشکل سے نکالنا نہیں ہے، مشکل سے نکالنے کا تصور ختم، آج تصور الٹا کہ انسان تاک میں اور گھات لگا کے بیٹھا ہے کہ کب اس کو مشکل میں ڈالوں۔ ہاں آج جتنے جادوگروں کے دھندے چل رہے ہیں نا، یہ حسد کی بنیاد پہ چل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ حسد کی بنیاد پہ ان پہ جادو ٹونا، ان پہ جادو ٹونا، ان کو پیچھے کر دو، ان کی ترقی روک دو،
ان کی شادی میں رکاوٹ کر دو, ان کے میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کر دو. تم تو یہاں پر تکلیفیں ہٹانا تو دور, تم تکلیفیں پیدا کرنے والے ہو گئے. یقین جانو مسلمانوں, یہ رمضان کی تربیت سے اگر تم مسلمانوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بنو گے اور لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرو گے, تو اللہ کل قیامت کے دن وہ تکلیف دور کرنے کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ رمضان کی تربیت صاحب, یہ رمضان کی تربیت ہے. اس کو سمجھنا ہے اصل میں. اس کو نہیں سمجھے تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کی میری زندگی کے اندر. ہاں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک اور تربیت کیا ہے دیکھو آپ, ایک اور تربیت نماز کی تربیت ہے. جو تربیت اصل نماز کی ہمیں رمضان دے کے گیا, کتنا ترقی یافتہ مسلمان ہو گیا. ہاں, جس طریقے سے لوگ اپنے ہولیے بدل لیتے ہیں چند منٹوں اور گھنٹوں میں, ویسے یہ مسلمان اپنا تقوی بدلنے والا ہو گیا, اپنے اعمال بدلنے والا ہو گیا. جس طریقے سے انسان جا کے کپڑے اتار کے پھینک دیتا ہے, دوسرے پہن لیتا ہے, ایسے مغرب کی اذان ہوئی, شوال کا چاند نظر آیا, انسان بدل ہی گیا. ہاں, اس کو مسجد کو آنے کی توفیق نہیں, مسجدوں سے رشتے ٹوٹ گئے کہ وہ جو رمضان کے اندر یہ تربیت حاصل کر چکا تھا کہ ایک نماز کے نیت سے تو آ جاتا, لیکن پڑھ کر جاتا اور نمازیں ساتھ میں, ظہر میں آ جاتا, عصر و مغرب پڑھ کے چلا جاتا, فجر میں آ جاتا, مغرب ظہر تک انتظار کر لیتا, عشاء میں آ جاتا, تراویح پڑھ کر چلا جاتا. جو مسلمان کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ جن کے دل مسجدوں سے لگا دیے گئے تھے تربیت کے سلے میں, یہ مسجدوں سے لگے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے کہ مسجدوں کے اندر جو ہے نا جگہ کم پڑ رہی تھی, کم دامنی کا شکوہ مسجدیں کر رہی تھی. کیا ہو گیا کہ آج دیکھو رونا آتا ہے یہ مسجدوں کی حالتوں کو دیکھ کر. بڑا عجب لگتا ہے کہ یہ مسلمان کیا ہجرت کر کے چلے گئے, یا زمین نے ان کو نگل گیا, یا موت کے گھاٹی اتر گئے, یا دنیا میں نہیں رہے. کیا پھر گھر واپس ہی ہو گئی کیا بھائی, کہاں ہیں؟ کہیں بھگوا دھاری ہو گئے کیا؟ ہندو مذہب قبول کر کے ہندو بن گئے؟ نہیں, مسلمان ہے تو پھر مسجدوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا, بین العبد والکفر, ایک بندے اور کفر کے درمیان اصل فرق ہے نماز چھوڑ دینے کا. اللہ اکبر. جس نے نماز پڑھی وہ کون؟ مسلمان. اور جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کون؟ بھگوا دھاری. ہاں, ہم تو یہی کہیں گے, ہمارے نظروں میں کافر مشرک یہی ہے ہمارے پاس. ابھی تو تم سمجھتے نہیں یہ بات کو کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. بن باز رحمہ اللہ, یہ پچھلے صدی کے بڑے محدث گزرے ہیں, عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ. ان سے سوال کیا گیا, شیخ ایک شخص صبح اٹھنے کا 8 بجے کا الارم لگا کے سوتا ہے. کتنے بجے کا؟ 8 بجے کا الارم لگا کے سوتا ہے, اور فجر کوئی الارم نہیں, نیت نہیں, بس 8 بجے اٹھنے کی نیت ہے سیدھے. کیا حکم ہے شیخ؟ کہا ایسا شخص بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والوں میں سے ہوگا, اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اللہ اکبر. جان بوجھ کے. دیکھو ذرا مسجدوں کی حالت دیکھو صاحب. اگر کوئی تمہیں منافق کہہ دے, لڑ لو گے تم, پل کر آؤ گے. ہم نہیں کہتے منافق, اور نہ منافقت کا فتویٰ کسی کو دینا چاہیے, ہرگز نہیں. منافقت کا فتویٰ کسی کو نہیں دینا چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے فتوے بازی کرنا. لیکن نبی کی حدیث سنائی جا سکتی ہے. نبی کی حدیث کسی کو خاص کیے بغیر عام طور پر تمام لوگوں کے واسطے یہ اعلان کر کے نبی کی حدیث سنائی جا سکتی ہے. کیا ہے؟ دیکھو وہ نبی کی حدیث. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے منافقوں پر, یہ سارے منافقوں پر عشاء کی اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے. اللہ اکبر. عام نمازیں بھی کاہلی کر کے ٹال مٹول کے پڑھتا ہے کہ آ رہا ہوں اب بھی آ رہا ہوں, اب تب کل پرسوں
वजू करे करे तो क्या रकात चले जाती, काहली कर कर के आके नमाज पढ़ना, पीछे पीछे नमाज पढ़ना, ये बहुत खतरनाक आदतें हैं, ये मुनाफिकों की आदतें हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुनाफिकों पे ईशा और फजर भारी, अगर मुझ पर ईशा फजर भारी, मैं जांच लेना कि निफाक तो पैदा नहीं हो रहा मेरे अंदर। खाली है मस्जिदें, खाली मुसलमानों की गुंजाद आबादी वाली मस्जिदें, करोड़ों की तादाद में निकल जाते हैं मुसलमान मोहल्लों में से, लाखों और अरबों की तादाद में बालिग मुसलमान पाए जाते हैं, लेकिन फजर की नमाजों में जाओ जाके देखो, आज भी 10-12 लोगों से ज्यादा लोग जमा नहीं होते। हम मुनाफिकत का फतवा नहीं लगाते साहब, ना हम मुनाफिक है बोलते, लेकिन नबी की हदीस आपको सुनाए हैं। अगर ये हदीस सुनने के बाद जरी गीरत है, जर्री भी गीरत है, कैसा नींद होशियार नहीं होती फिर देखो इसके बाद। अजब तमाशा है भाई, क्या रमजान की ट्रेनिंग हमने ली, क्या इसकी तरबियत हासिल की हमने, जो इस्लाम ने हमें क्या कहा था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह, देखो कितना रहीम शफीक हमारा रब है, कितनी आसानियां उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि जो बंदा इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो ऐसे बंदे को आधी रात तक, हाफ नाइट तक, आधी रात तक इबादत करने का सवाब दिया जाता है, और इसके बाद जो बंदा फिर फजर में उठकर बाजमात फजर पढ़ता है, इसको पूरी रात इबादत करने का सवाब दिया जाता है। कितनी आसानी है अल्लाह के पास, अल्लाह देना चाहता है हमको, अल्लाह तो नवाजना चाहता है, हम ही है कि गाफिल बन पड़े हैं। ये रमज़ान की ट्रेनिंग थी मेरे भाई, ये रमज़ान की ट्रेनिंग थी। और मेरे भाई, ये नमाजों के मुतालिक एक और मसला आपके सामने, फर्जियत तो फर्जियत है ना, क्या समझाऊं फर्जियत में आपको भाई। मुसलमानों को नमाज फर्ज है, मैं क्या समझाऊं, मुसलमानों को नमाज फर्ज है समझाने की बात है। कौन से मुसलमान है फिर, खानदानी, इनके दादा, इनके बाबा, इनके सकड़ दादा, इनके परदादा, इनके दादा के दादा, सब मुसलमान, बड़े बड़े खबरामी बने हुए ऐसे ऊंचे ऊंचे, इनको क्या समझेंगे भाई हम इनको क्या बचाएं। हम जो बता सकते हैं वो बता रहे हैं आपको, ये बात जहन नशीन करके जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने कहा दिन और रात के फरिश्ते आते जाते रहते हैं, दिन और रात के फरिश्ते आते जाते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनसे पूछता है कौन से वक्त में आते जाते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा एक असर में जाता है तो फिर दूसरा फजर में, असर फजर, असर फजर, जहन में रखो ये दोनों नमाजों को। असर में जाते हैं, फजर में जाते हैं, क्या वक्त पे जाते हैं, क्या न वक्त कहा, गुरूब नहीं कहा, तुलू नहीं कहा, सहर नहीं कहा, कहा सुबह फजर में, फिर शाम को कब, असर के बाद जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब ये फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं, पूछता है अल्लाह, हालांकि अल्लाह बखूबी जानता है, पूछता है बताओ बंदो कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त हम तेरे बंदे के पास पहुंचे थे फजर के वक्त में तेरा बंदा नमाज की हालत में था, अब असर में वापस आए हैं तेरा बंदा नमाज की हालत में था। अल्लाह अकबर, नमाज में होंगे तो लिखे जाएंगे ना मेरे भाई, नमाज में होंगे तो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान पेशाब कर दे कान में आके, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठने के लिए तैयार नहीं। आओ एक अहम चीज आपके सामने रखने लगा हूं, हजरत सगर अल-गामिदी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है। अगर आप या हम में से कोई ये बात से परेशान है कि उसके कारोबार में बरकत नहीं, उसकी जिंदगी में बरकत नहीं, उसकी तिजारत में बरकत नहीं, उसके बिजनेस में बरकत नहीं हो रही, उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसकी पढ़ाई में बरकत नहीं, कितना पढ़ो याद नहीं हो रहा, घर में खैर बरकत खत्म हो गई, जो परेशान है बरकत को लेकर, जो चाहता है उसके कारोबार में बरकत हो जाए, जो चाहता है उसकी खुशियों में बरकत हो जाए, जो चाहता है कि उसके घरों में बरकत हो जाए, आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस के अंदर ये बरकत का एक बेहतरीन फॉर्मूला, एक बेहतरीन नुस्खा बताते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, नबी करीम ने दुआ की, अपनी ज़बान नबुव्वत से दुआ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह तू बरकत दे
دے دے میرے امت کے اول وقتوں میں، صبح کے وقتوں میں تمہارا بزنس نہیں چل رہا، تم فجر کے بعد اپنے بزنس کو شروع کر دو، تمہاری تجارت میں لاس ہو رہا، تم فجر کے بعد اپنی تجارت کو شروع کر دو، اپنے کام کاج کو، اپنے ورک شاپ کو، اپنے اسکول کو، اپنے انسٹیٹیوٹ کو، اپنے کام کاج اور چیزوں کو تم فجر کے بعد شروع کر دو، اللہ کے نبی کی دعا تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ خوب برکت عطا کرے گا۔ الٹا سسٹم ہے ہمارے پاس، راتوں میں جگتے دن کو سو جاتے، راتوں میں بہت جگتے دن کو سو جاتے۔ کسی نے ایک شیخ سے سوال کیا، شیخ برکت کی مثال دے کے سمجھاؤ، برکت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو برکت کی مثال میں تم کیا کرو، کتے اور بکری کو لے لو، ایک ڈاگ اور ایک گوٹ، دیکھو کتے زیادہ ہے یا بکریاں زیادہ ہے؟ کہا شیخ بکریاں زیادہ ہے۔ اچھا لوگ کتا کھاتے ہیں کہ بکری کھاتے ہیں؟ بکری کھاتے ہیں۔ کھانے والی چیز ختم ہو جانی چاہیے، نہیں کھانے والی چیز بہت ہونی چاہیے، لیکن تعداد میں کتے کم ہی نظر آتے ہیں کیونکہ حرام ہے۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور کس میں؟ حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ اور ایک مثال دے کر کہا دیکھو تم یہ حلال حرام کے اندر یہ بھی ذہن نشین کر لو، کتوں کی صفت راتوں میں جاگنا ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ بکری کی صفت مغرب ہوتے ہی سو جاتی ہے، صبح ہوتے ہی اٹھ جاتی ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں برکت نہیں، راتوں کا جگنا چھوڑو، سب سے پہلے راتوں کا جگنا چھوڑو، یہ شب بیداری چھوڑو، یہ راتوں کی دعوتیں چھوڑو، یہ راتوں کے مسائل چھوڑو۔ جاگنے کا ارادہ ہے نا رات کو کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، رات کے تیسرے پہر جاگو، پھر اس کے بعد یہ جاگنا برکت کا جاگنا ہے۔ پھر ہمارے واسطے یہ نہیں ہوتا مسلمان سے، رات تمام جگتا عین فجر میں سو جاتا آ کے، کہاں سے برکت آتی صاحب؟ پھر کیا نیمبو ناریلات پلیتوں پہ اس کا بھروسہ، نیمبو لگا لیا تو برکت آ جاتی، توغرے لگا لیا تو برکت آ جاتی، تعویذ پہن لیا تو برکت آ جاتی، فلاں نے مور کا کٹا مان لیا تو برکت آ جاتی، فلاں نے درگاہ، کیا جب تماشا ہے۔ صبح کے وقتوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ کے نبی کی دعا باضابطہ۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس کو عام مت لو۔ تم نوکری ڈھونڈ رہی، نوکری نہیں لگ رہی تمہاری، نوکری کی تلاش میں ہے، تم صبح اٹھ کر نوکری تلاش کرو، دیکھو کیسا برکت دیتا اللہ۔ تمہیں کام کاج کی تلاش ہے، تم صبح اٹھ کر تلاش کرو، صبح کے وقتوں میں اپنے مسائل کو تم رکھو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو یہ برکت کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کے متعلق باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ 2 بج چکے ہیں، اسی لیے چند ایک باتیں، چند ایک نکتے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، جو میں خاص طور پہ لکھ کے یہاں پر لایا تھا، جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا؟ ہاں، مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری وقتوں میں آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مدھم دکھنے لگا، تو ایک اسپیشلسٹ آیا، ایک ڈاکٹر طبیب حکیم آ کر کہنے لگا شیخ میں علاج کر دوں گا آپ کا، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے ایک معاملہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ چند دنوں کے لیے سجدہ کرنا چھوڑ دیں، چند دنوں کے لیے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، آپ کی آنکھیں، کیونکہ آنکھوں پر وزن پڑے گا تو یہ علاج میں خلل ہوگا، آپ جو ہے کام کریے، کچھ دن کے لیے سجدہ کرنا چھوڑ دیں تاکہ آپ کی آنکھیں اچھی ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھائی سنو، ایسی آنکھوں کی روشنی مجھے نہیں چاہیے، ایسے آنکھوں کا نقصان بہت کم ہے کہ انسان نمازوں کے ساتھ نقصان اٹھانے والا ہو جائے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ نمازوں کو چھوڑ کر، جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ کر کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ ایسے شخص پر غضبناک اور غصے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہے غصہ تاب لانے کی طاقت کسی کے پاس ہے؟ کوئی جو غصے کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کا غصہ کیا ہے، پڑھو قیامت کی حالت کیا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اہم مسئلہ ہے، اور ایک جمعے کے خطبے سے میں آپ کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر، فتنوں کے اندر نت نئے ایسے فتنے جنم لے چکے ہیں کہ آج امت مسلمہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ 3 بنیادی فتنوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بنیادی فتنہ ہماری بہنوں کے متعلق ہے کہ آج غیروں کے ساتھ ہماری بہنوں کے رشتے کا رونا ہم رو تو رہے ہیں، لیکن اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ 100
منتشر ہے, سب بھاگ رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ کوئی ہے ان کے والدین کو کوس رہا ہے, کوئی ہے ان کی تربیت پر انگلی اٹھا رہا ہے, کوئی ہے یہ کہہ رہا ہے ان کو تربیت صحیح نہیں ہوئی, کیا نہ جانے کیا کیا. لیکن ان بہنوں کو پکڑ کے سمجھانے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے. کوئی ہمارا کاؤنسلنگ سینٹر ایسا مستقل طور پر نہیں کہ جہاں پر ایسی بہنوں کی جانچ کی جائے, ان کو پکڑ کے لایا جائے. کیونکہ میرے بھائی میں یہ جانتا ہوں کہ جب کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے نا, مختصر چھوٹا ایمان, چاہے وہ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, چاہے وہ بندہ کتنا ہی خطاکار کیوں نہ ہو, چاہے جتنا ہی جوا کھیلنے والا, شراب پینے والا, شرابی کبابی کیوں نہ ہو, اگر آپ اس سے ڈائریکٹ کہیں گے کہ تم مسلمان ہے نا, اسلام کو چھوڑ کے یہ مذہب میں آ جاؤ, وہ رائی کے دانے کے برابر گناہگار مسلمان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے, ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے. لیکن ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہماری اپنے مسلمانوں کی بہنیں اپنے اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ ہے. کہیں ہمارے تلخ رویے تو نہیں؟ کیا بیٹی کا پیدا ہونا منحوس تو نہیں سمجھتے؟ کیا بیٹی کی پیدائش پر ہم غمگین تو نہیں ہوتے؟ کیا جب وہ بڑی ہوتی ہے کہ اس کے تانے مار مار کر کہ اس کے جہیز کا انتظام کرنا ہے, اس کے جہیز کا انتظام کرنا ہے, کیا بار بار تانے تو نہیں مارے جاتے؟ کیا بار بار ہمارے رویوں سے ہماری بہن ہم سے متنفر ہو کر وہ کسی کی چھوٹی سی چاہت کے واسطے, وہ دنیا کی چھوٹی چاہت کے واسطے ان سے ہماری بہن اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ ہے؟ آؤ وہ بہنوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ, یہ پیغام ہمارا ان بہنوں تک پہنچاؤ. میری بہنوں, جو چھوٹی سی دنیا کی چاہت کے واسطے, دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو نعمتوں کے واسطے, چھوٹی چھوٹی آسانیوں کے واسطے کہ تمہیں ایک اچھا شوہر ٹیک کیئر کرنے والا مل جائے, تمہارا خرچ اٹھانے والا مل جائے, تم کو دینے والا مل جائے, میری بہنوں اگر تم یہ چھوٹی چھوٹی چاہتوں کے پیچھے اسلام کو چھوڑ دو گی, ہو سکتا ہے تمہاری دنیا کے اندر وہ تمہارا شوہر تمہاری پوری خواہشیں پوری کر دے گا, لیکن یہ اسلام کو چھوڑ کر کل قیامت کے دن تم جہنم سے نہیں بچ پاؤ گی میری بہن, تم جنت میں نہیں جا سکو گی میری بہن. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے میری بہنوں اس طرف توجہ دو کہ یہ شیطان اور شیطانی صفت لوگ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے نیت سے تم سے جو ہے نا اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کی جو ہے, یہ جو ان کی کرم فرمائیاں ہیں, یہ ان کے اچھے سلوک ہے, اصل میں وہ تم سے محبت نہیں کرتے, اصل میں وہ تم سے محبت نہیں کرتے, وہ اللہ سے نفرت کرتے ہیں, وہ رسول اللہ سے نفرت کرتے ہیں, وہ قرآن سے نفرت کرتے ہیں, وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں. وہ ان لوگوں سے مسلمانوں کی نفرت کا بدلہ تمہاری عزتوں کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں. تمہارا ایمان نکل جائے گا میری بہنوں, کل قیامت کے دن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. آؤ ہم تمہارے بھائی ہونے کے ناطے, ہم تمہارے بھائی, معاشرے میں بھائیوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے, معاشرے میں نوجوانوں کو, تم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو, تم سوشل میڈیا کے اندر اپنا ایک کلپ بنا کر ڈالو, تم اپنی طرف سے یہ اعلان کرو, آؤ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, جب وقت آئے گا تو کر لوں گا, لیکن میں بغیر جہیز کے, بغیر جھوڑے گھوڑے کے, بغیر 1 روپیہ کا خرچ بچی پر ڈالے کے میں شادی کرنے تیار ہوں. میری بہنوں, غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے جیالے ابھی زندہ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ایمان والے ہیں, تمہاری پوری ذمہ داری اٹھائیں گے. اور میں یہ بات بتاتا ہوں اور دعویٰ بھی ہے میرا یہ بات کا کہ ایک مسلمان سے بہتر شوہر کوئی بن ہی نہیں سکتا. ہاں کوئی نہیں بن سکتا. ایک مسلمان جتنا بہتر شوہر بن سکتا ہے بیوی کا, کائنات کے اندر کوئی نہیں بن سکتا. نبی کریم بہترین شوہر تھے, صحابہ بہترین شوہر بنے تھے. ہاں ان کے بعد ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ بہترین شوہر بننے کی کوشش کریں گے. تم غیروں کے پاس نہ جاؤ, یہ ایمان کا سودا نہ کرو, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ہاں ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ 18 سال کے ہو گئے, مرضی روک سکتے آپ, قانونی طور پہ روک سکتے ہیں, نہیں روک سکتے بھائی, مرضی ہماری. ہم کون سا دھرم تو بھی اپنا لیتے, ہم کس سے تو بھی شادی کر لیتے, ہم کیا بھی تم کون, قانون اجازت دے رہا ان کو. ہم نہیں, اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے, یہ باڑ آنے سے پہلے اس کا انتظام کیا جائے. نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا اس سلسلے میں. نوجوانوں کو اپنے خاندانی رسم و رواج کے خلاف جا کر قدم اٹھانا ہوگا. نوجوانوں کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا. اگر نوجوان اگر اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے, آج بھی
کئی علماء نے فتوے دیے ہیں کہ معاشرے کے اندر کئی ایک لڑکیاں موجود ہوں اور لڑکے بھی ہوں اور وہ نکاح نہیں کرتے، اگر وہ لڑکیاں زنا کی طرف چلی جائیں تو ذمہ دار وہ لڑکے بھی ہوں گے جنہیں جو نکاح نہیں کریں۔ ہاں ضروری ہے میرے بھائی، اس طرف توجہ دینا ہے، بہت ہوشیاری کے ساتھ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور مسئلہ وہ ہے مسلمانوں کے اندر عالموں کا بھیس بنا کر، مسلمانوں کا بھیس بنا کر، پگڑی شگڑی بن کر، داڑھی ٹوپی لگا کر کئی ایسے لوگ سوشل میڈیا پر اتر چکے ہیں جو اندر سے اصل میں اہل سنت میں سے نہیں ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں انجینئر مرزا کی۔ لوگوں نے ہم سے کہا کہ بھائی اس کے خلاف کیا بھی بولو، ہم بولے بھائی اس کے نہیں بلکہ اس جیسے جتنے ہیں ان سب کو ملا کر ہم سب لوگوں کو ملا کر ایک چھوٹا نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ مرزا ہو یا مرزا کے جیسے اور جو صحابہ پر زبان درازی کرنے والے ہیں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے ایک بنیادی نقطہ ہمیں سکھایا۔ ہم بھی مرزا اور اس کے جیسے تمام لوگوں کے لیے یہی نقطہ رکھتے ہیں کہ کیا کہا ہمارے اسلاف نے، کہا کہ جو شخص، اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو شخص صحابہ پر زبان دراز کرتا ہے، صحابہ پر گندی زبان استعمال کرتا ہے، صحابہ کی عزت نہیں کرتا، تم جان لو کہ یہ بے دین ہے۔ بہت آسان ہے میرے بھائی، اس کے لمبے چوڑے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صحابہ پر جو انگلی اٹھاتا ہے وہ بے دین ہے، اصل میں ہمارے نظروں کے اندر وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے میرے بھائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ غرض کہ اب جو رمضان گیا ہے اس کے اندر ہم جو نیک اعمال کرتے تھے نا، یہ نیک اعمال کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا روزمرہ کی زندگی میں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کرنے کے عمل کو پسند کرتے تھے، پنچول رہتے تھے عمل کے اندر، تھوڑا کرتے تھے لیکن روز کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عمل جو روز کیا جائے اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، 1 رکوع پڑھو روزانہ، ٹھیک ہے 2 رکعت نفل پڑھو، زیادہ نہیں 4 رکعت نفل پڑھو لیکن روز پڑھو، نمازوں کی پابندی روز کرو، صدقہ و خیرات روز کرو، پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ اپنے عمل میں متواتر اگر آپ رہیں گے تو اللہ ہمارے عمل سے خوش ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ حق باتیں کہیں گئی ہے، کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، رمضان کے اندر جو ہمارا تقوی بڑھ گیا تھا، اللہ پورے 11 مہینے اسی طریقے سے تقوی کو بڑھا کے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہر لمحہ تو سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہے، اللہ تو تمام عبادتوں کو ہماری قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لے۔ اللہ رمضان کے بعد بھی خوب دل جمعی کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ مسجدوں سے ہمارے دل کو لگا دے۔ الہ العالمین، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اللہ ظالموں کے ارادوں کو تو ان پر الٹ دے۔ الہ العالمین، جہاں کہیں ہمارے بھائی بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہے، ہماری بہنیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہے، اللہ ان تمام بیماروں کو تو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اے شفا دینے والے اللہ، تمام بیماروں کو ایسی شفا عطا فرما دے کہ اس کے بعد پھر کوئی بیماری نہ ہو۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔